ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. محترم حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورۃ فصلت کی آیت نمبر 30، 31 اور 32 تین آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی. یہ دراصل ہماری نماز تراویح میں یہ آیتیں گزر چکی ہیں. ان آیتوں کو ہم نے نماز تراویح میں الحمدللہ سن لیا ہے، لیکن انہی آیات میں سے ان تین آیتوں کا انتخاب کر کے میں آج آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم اور ہماری زندگی سے جڑی ہوئی بہت ہی گہری بات میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. کیونکہ یہ آیت اور اس موضوع کی آیت ہم نے کل بھی نماز تراویح میں سنی اور پرسوں بھی نماز تراویح میں ہم نے اسی موضوع سے متعلق نماز تراویح میں سماع کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان آیتوں میں: ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر ثم استقاموا، یہ کہنے کے بعد کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے اس پر جم گئے، اس پر ڈٹ گئے، تو کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم ڈرو بھی مت اور تم غمزدہ بھی مت ہو جاؤ، اور وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور خوشخبری دیتے ہیں ایسی جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. اور پھر آگے فرشتے کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تمہارے ساتھی ہیں، دنیاوی زندگی میں بھی ہم نے تمہارے ساتھ رہا، تمہارے ساتھ ہم رہے، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ہم رہیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جو کچھ تم چاہتے ہو جنت میں سب کچھ تمہیں ملے گا. ان آیتوں کو ہم نے پرسوں، یعنی کل نہیں پرسوں ہم نے سماع کیا، اور اسی موضوع سے تعلق رکھنے والی ایک اور آیت جو کل ہم نے سنی، اس میں اللہ نے فرمایا ان الذین، سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 10 اور 11 ہے، 13 اور 14 آیت نمبر ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنۃ خالدین فیہا جزاء بما كانوا يعملون. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اس ایمان پر ڈٹ گئے، ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں شک ان کو نہیں رہا، اور یہ تمام چیزیں اسی وقت ممکن ہے جب ہم کو اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین رہے گا. میں آپ کے آگے بتاؤں گا کہ استقامت کس کو کہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر جب ہم ایمان لاتے ہیں اور یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا معبود ہے، ہم کو اسی نے پیدا کیا، وہی ہم کو رزق دیتا ہے اور وہی تمام معاملات ہمارے ساتھ کرتا ہے، اور اس عقیدے پر ڈٹ گئے، جم گئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں ان مؤمنین کے لیے، اور ایسا کرنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متعدد خوشخبری دیے ہیں، اور ہر خوشخبری کو لے کر میں آپ کے سامنے چند منٹ گفتگو کروں گا. اور سورۃ ہود میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی موضوع کو، اسی ٹاپک کو بہت ہی سخت لہجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا. سخت لہجہ نہیں، ایک الگ اسلوب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختیار کیا ہے. اللہ نے سورہ ہود میں فرمایا فاستقم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر رہے ہیں. ہم جانتے ہیں قرآن میں کبھی یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، کبھی یا ایھا الناس، اے لوگوں، کبھی یا ایھا النبی، اے نبی، یعنی اس طرح کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خطاب کرتے ہیں. ان آیات میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر رہے ہیں، اور یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فاستقم کما امرت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بات پر آپ ہیں
اور جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ ایک اللہ پر ایمان لائیں اور اس کی عبادت کریں، اس بات پر آپ ڈٹ جائیے، جم جائیے اور اس سے نہ ہٹیے، اس سے اپنے عقیدے کو غلط مت کیجیے۔ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ایمان لا چکے ہیں، توبہ کر چکے ہیں، یعنی صحابہ، ان کا بھی ایسا ہی حال ہونا چاہیے کہ وہ بھی جو اللہ پر ایمان لائے اس پر ڈٹے رہنا چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی سے کہہ رہے ہیں وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، اگر آپ اس عقیدے سے تھوڑا بھی ہٹیں گے تو فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، تو جہنم کی آگ آپ کو لگ جائے گی، آپ جہنم میں چلے جائیں گے، نعوذ باللہ، جہنم کی آگ کو چھو لے گی۔ اللہ تعالیٰ نبی سے فرما رہے ہیں، اور نبی سب سے زیادہ مضبوط ایمان والے ہوتے ہیں اس دنیا میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں جو حکم دے رہے ہیں کہ ایک مسلمان ایمان لانے کے بعد اس پر ڈٹ جانا چاہیے، اس پر جم جانا چاہیے، کیا ہے اس کا مطلب؟ کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ تعالیٰ ہے، یعنی اللہ پر ایمان لانے کے بعد وہ کبھی شرک نہیں کرتے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اسی پر عمل کرتے ہیں، جس سے نبی نے منع کیا اس سے رک جاتے ہیں، اور پھر ثم استقاموا، اس پر ڈٹ جاتے ہیں، یعنی اپنے ایمان کو شرک سے نہیں ملاتے، ایمان لانے کے بعد کبھی بھی وہ لوگ شرک نہیں کرتے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ نبی سے آ کر پوچھتے ہیں، اور دیکھیے ایسا سوال نبی سے کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا، دیکھیے آ کر نبی سے پوچھتے ہیں کہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، اے اللہ کے نبی، اسلام کے کئی محاسن ہیں، کئی خوبیاں ہیں اسلام کے، لیکن میں آپ سے ایک ایسی چیز کے بارے میں سوال کرتا ہوں کہ مجھے آپ بتلا دیں، اور آپ سے پوچھنے کے بعد زندگی بھر اسلام کے بارے میں کسی اور سے پوچھنے کی مجھے حاجت ہی پیش نہ ہو، یعنی آپ سے میں پوچھ لوں اور آپ جواب دے دیں، میں اسی پر عمل کرتا رہوں اور مجھے نجات مل جائے۔ صحابی کا مقصود یہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ قل آمنت باللہ، یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس پر ڈٹ جاؤ، اس پر جم جاؤ، اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ غلط مت کرو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں ایک بات کہتے ہیں، اس کو کئی مفسرین نے بھی ذکر کیا، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں بھی اپنی کتاب میں ذکر کیے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ما نزلت علی رسول اللہ فی جمیع القرآن آیت كانت اشد ولا اشق علیہ، پورا قرآن نبی پر اترا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ نبی پر گراں گزرنے والی آیت یہی ہے، کون سی؟ فاستقم كما امرت ومن تاب معك، سورہ ہود کی جو آیت کریمہ ہے۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ کو توحید پر جمے رہنا ہے اور شرک کی طرف نہیں جانا ہے۔ سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شاق گزرنے والی آیت یہی آیت ہے جو سورہ ہود کی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کیوں یہی آیت کریمہ ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، اراک شبتن، اللہ کے نبی اب بوڑھے ہو گئے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احساس تھا، جو فکر تھی، وہ آپ کو ستا رہی تھی، یعنی جو نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا عظیم حکم اور اتنی بڑی جو ذمہ داری رسالت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رکھی تھی، ان تمام کے تلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ابو بکر نے کہا رضی اللہ عنہ، اراک شبتن، اللہ کے نبی آپ بوڑھے لگ رہے ہیں، آپ کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ تو نبی نے کیا فرمایا معلوم؟ نبی نے فرمایا شیبتنی ہود واخواتها، سورہ ہود اور سورہ ہود کی جو بہنیں ہیں، یعنی اس جیسی جو صورتیں ہیں، اس نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ یعنی سورہ ہود میں جو احکامات ہیں، جو باتیں اللہ نے بیان کی ہیں، ان کے تحت میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ اور سورہ ہود میں کون سی آیت کریمہ ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے گھڑی؟ فاستقم کما امرت، اللہ تعالیٰ نبی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کو دین پر ثابت قدم رہنا ہے اور آپ کو ایمان لانے کے بعد شرک نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو کیا ہوگا؟ فتمسکم النار، تو جہنم کی آگ آپ کو چھو لے گی۔ یعنی اتنا سخت
اسلوب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا الگ اسلوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلایا سورہ ہود میں. تو سورہ ہود کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ سورہ ہود کی وجہ سے میں بوڑھا نظر آتا ہوں. سبحان اللہ. اب آیت کریمہ جو ہم نے گزشتہ کل تراویح میں جو سنی تھی کہ تتنزل علیہم الملائکہ، کہ جو انسان اللہ پر ایمان لاتا ہے اور اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس پر جمے رہتا ہے، جم جاتا ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے اس کے پاس نازل ہوتے ہیں. سبحان اللہ. اب فرشتے کب کب نازل ہوتے ہیں اندازہ لگائیے. اگر ہم صرف یہی کام کریں گے، ایمان پر ثابت قدم رہ جائیں گے، اپنے ایمان کو شرک سے نہیں ملائیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا بڑا اعزاز اور اتنا بڑا انعام اور احسان ہمارے ساتھ کریں گے کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. مختلف اقوال ہیں اس سلسلے میں. امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جب ایک انسان موت کی حالت میں رہتا ہے، سکرات کے عالم میں رہتا ہے، غرغرے کے عالم میں رہتا ہے، تو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں. کس انسان کے پاس؟ جو انسان اپنی پوری زندگی اللہ پر ایمان لایا تھا اور پھر اسی ایمان پر جمع ہوا تھا، اس انسان کے پاس فرشتے آتے ہیں. اور فرشتے آ کر کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تم غمزدہ نہ ہو جاؤ، تم پریشان نہ ہو. تسلی کیوں دے رہے ہیں فرشتے؟ کیونکہ اس نے اپنی پوری زندگی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں لگائی. اور وکیع ابن جراح رحمۃ اللہ علیہ اور ابن زید رحمۃ اللہ علیہ، ان علماء نے یہ کہا کہ فرشتے ایک بندے کے پاس 3 مرتبہ آتے ہیں. کب کب آتے ہیں؟ ایک، جب اس کی روح قبض کی جاتی ہے، جب فرشتے آتے ہیں اور اس کو تسلی دیتے ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ کتنا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے. جو انسان اس مرحلے سے پار ہو جائے اور اس مرحلے میں ایمان پر رہے تو گویا کہ انشاءاللہ اس کو نجات مل جائے گی. کیونکہ نبی نے کیا فرمایا؟ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے. ایک انسان پوری زندگی ایمان لایا، نمازیں پڑھتا رہا، اور آخر میں عین موت سے قبل اگر اس نے شرک کر لیا تو وہ کافر شمار ہوگا اور جہنم میں جائے گا. اور پوری زندگی اگر کوئی انسان شرک پر رہا، کفر کرتا رہا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا رہا، اور آخر میں اس نے توحید قبول کر لی، اللہ کو ایک جاننے لگا، تو اس آخری عمل کی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ کر دیں گے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث جو صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، ہم نے بارہا سنی کہ ایک انسان پوری زندگی جہنمیوں کا عمل کرتا ہے، ایسے اعمال کرتا ہے جو انسان کو جہنم میں لے کر جاتی ہے، اور آخر میں وہ ایسا عمل کرتا ہے فیسبق علیہ الکتاب، تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے، ایسا عمل کر لیتا ہے کہ جس کی بنا پر وہ جنت میں چلا جاتا ہے. اور اس کے برعکس وہ انسان جو پوری زندگی گناہ کا کام کرتا رہا اور آخر میں اچھا کام کر لیا تو اس کو جنت مل جاتی ہے. یہ کیوں؟ موت کا مرحلہ اتنا کٹھن ہوتا ہے اور شیطان گمراہ کرتا ہے اس وقت، اور ایک اتنا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے کہ ناقابل بیان کیفیت ہے. اور یہ کیفیت اسی انسان کو معلوم ہوتی ہے جو اس مرحلے سے گزرتا ہے، اور وہ بیان کرنے کے لیے واپس بچ کر ہمارے سامنے آتا نہیں. اس مرحلے سے گزرنے کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. اگر وہ بچتا، ہمارے سے گفتگو کرتا تو اس کیفیت کو بیان کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بتلائی، لیکن حقیقی کیفیت کیا ہوگی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. تو جو انسان اللہ پر ایمان لایا تو فرشتے موت کے وقت اس کے پاس آتے ہیں اور تسلی دیتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ تم ڈرو نہیں اور تم غمزدہ نہ ہو جاؤ. ایک، جب اس کی روح قبض کی جاتی ہے جب فرشتے آتے ہیں، اور دوسرا جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے تو تب فرشتے اس کو پاس آتے ہیں، اس کو تسلی دیتے ہیں. اور تیسرا وعند البعث، جب قبروں سے سارے لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو تب فرشتے اس کے پاس کھڑے ہوں گے اور اس کو تسلی دیتے ہوں گے. یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تم خوف نہ کرو، تم غمزدہ نہ ہو جاؤ. ای لا تخافوا ما انتم واقفون علیہ ولا تحزنوا علی الدنیا واہلها، یعنی جس حالت میں ابھی تم ہونا، جو نیک اعمال تم کر آئے ہو انشاءاللہ وہ قبول ہو جائیں گے. یعنی فرشتے ہماری تسلی دے رہے ہیں، فرشتے ہم کو تسلی دے رہے ہیں. اندازہ لگائیے کہ ہم کتنے خوش نصیب ہوں گے. فرشتے ہم کو تسلی دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جو اعمال تم نے کیے ہیں وہ انشاءاللہ اللہ کے پاس قبول کر لیے جائیں گے، اور جو تمہارے گھر والے ہیں، تمہارا جو مال ہے، تمہارے جو اولاد جو تم چھوڑ کر آئے ہو، اس کے بارے میں فکر نہ کرو، غمزدہ نہ ہو جاؤ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دیکھ لے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر نگران ہے. امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں
کہ نحن قرناؤکم الذین کنا معکم فی الدنیا فاذا کان یوم القیامہ، فرشتے کہتے ہیں کہ جب انسان کی روح قبض کی جاتی ہے تو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں، اس کو تسلی دیتے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، ایمان پر ثابت قدم رہو، اور جو ایمان تم لائے ہو یہی برحق ہے، اور اسی کے بدلے تم کو جنت کا وعدہ کیا گیا ہے۔ جب فرشتے اس کو تسلی دیں گے اور وہ انسان انشاءاللہ تسلی میں ہوگا اور اسی پر اس کی موت بھی ہوگی۔ اب اتنا ہی نہیں، جب انسان قبروں سے اٹھیں گے تو ہم جانتے ہیں کہ قیامت کے دن کیسے احوال ہوں گے، انبیاء بھی اس دن پریشان رہیں گے۔ اس دن بھی، قیامت کے دن بھی فرشتے آئیں گے اس انسان کے پاس، کس کے پاس؟ جو دنیا میں ایمان لایا اور اس پر ثابت قدم رہا، اس کے پاس فرشتے آئیں گے اور کہیں گے لا نفارقکم، ہم تم سے جدا نہیں ہوں گے، ہم تم سے الگ نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ حتی ندخلکم الجنہ، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں جنت میں داخلہ نہ دے دے، تمہیں جنت میں داخل نہ کر دے۔ یعنی دنیا میں فرشتے ہمارے ساتھ ہیں اور آخرت میں بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ جب بندہ مومن پریشان ہوگا تو فرشتے آئیں گے، اس کو تسلی دیں گے، نہیں گھبراؤ نہیں، دنیا میں تم تھے تو تمہارا انشاءاللہ حشر نیک شمار ہوگا، اور تم آخرت میں آئے ہو، سارے لوگ پریشان ہیں، لیکن وہ بندہ مومن جو ایمان لایا اور اس پر ثابت قدم رہا، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے فرشتے آئیں گے اور تسلی دیں گے، گھبراؤ نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہاں تک تمہارا ساتھ دیں گے جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل نہ کر دے، اور جنت میں داخل ہونے کے بعد صرف آرام ہی آرام ہوگا انشاءاللہ۔ یعنی فرشتے جو ہم 3 بڑے مقامات پر تسلی دیں گے، روح قبض ہوتے وقت، قبر میں اتارتے وقت اور یہ قبر سے اٹھائے جاتے وقت، یہ بہت ہی کٹھن مرحلے ہوتے ہیں، خصوصاً جب روح قبض کی جاتی ہے انسان کی، یہ بہت ہی کٹھن مرحلہ ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے فرشتے بندے مومن کے پاس آتے ہیں اور اس کو تسلی دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان پر ثابت قدم رہیں، ہم ایمان لائے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر، اور یاد رکھیں یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین رکھیں گے۔ اگر ہمیں یقین ہی نہ ہو کہ جنت ہے ہمارے لیے، جہنم پیدا کی گئی ہے برے لوگوں کے لیے، اگر ہمیں یقین ہی نہ ہو تو ہم دنیا میں تھوڑی سی اگر مشکل آ جائے، تھوڑا سا اگر ہمارا ایمان کا جائزہ لے لیا جائے تو ہم نعوذ باللہ، اللہ بچائے رکھے، ہم مرتد ہو جائیں گے۔ ہم اسی وقت ثابت قدم رہ سکتے ہیں جب ہمیں اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر بھروسہ ہو۔ نبی نے جو خوشخبریاں مومنین کے سلسلے میں، مسلمانوں کے حق میں جو نبی نے بتلائی ہے خوشخبری، اس پر اگر ہمارا ایمان ہوگا تبھی جا کر ہم ثابت قدم رہ سکتے ہیں۔ میں ایک واقعہ بتلا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک صحابی ہے، عبداللہ ان کا نام ہے، اسلام لانے سے قبل ان کا نام عبد العزا تھا، اور اسلام لانے کے بعد ذو البجادین کے نام سے معروف ہو گئے، وہ ذو البجادین رضی اللہ عنہ۔ واقعہ کیا ہے ان کا؟ بچپن ہی میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا، ان کی والدہ زندہ تھیں، اور یہ واقعہ امام ذہبی نے اور امام ابن کثیر نے اور ابن حجر نے اور کئی بڑے بڑے ائمہ نے اپنی اپنی کتابوں میں نقل کیے ہیں۔ واقعہ یہ کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا، ان کی والدہ باحیات تھی، زندہ تھی، یہ بچپن میں چھوٹے تھے تو ان کے چچا نے ان کی کفالت کی، چچا کی ذمہ داری میں پلتے تھے، اور چچا ہی ان کو کھانا کھلانا، ان کو کپڑے پہنانا وغیرہ وغیرہ چچا کی ذمہ داری تھی۔ اب انہوں نے سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کر چکے ہیں، اسلام لانے کے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، تو ان کے دل میں بہت تمنا ہوئی کہ میں بھی اسلام قبول کر لوں، مگر جو چچا تھے ان کے بہت سخت تھے، چچا کے ڈر سے اسلام نہیں لائے، وہ کئی دنوں تک اسلام قبول نہیں کیے، پھر اسلام قبول کیے، لیکن چچا کو بتائے بھی نہیں کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں، اپنے ایمان کو، اپنے اسلام کو چھپائے رکھا۔ پھر ایک دن ایسا موقع ہوا کہ اپنے اسلام کو ظاہر کرنا چاہے، چچا کے پاس آئے اور کہا کہ آپ کے پاس عقل سلیم ہے یا نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا اعلان کر چکے ہیں، اسلام کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، میں کتنے دنوں سے انتظار کر رہا ہوں کہ آپ بھی اسلام لائیں گے، کہ میں بھی اسلام آپ کے تحت لا لوں، اگر آپ اسلام لا لیں گے تو مجھے مسئلہ ہی نہیں رہے گا، لیکن آپ اسلام ہی نہیں لا رہے، کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ چچا سے پوچھنے لگے۔ چچا نے کہا کیا تمہارے دل میں ایمان کی محبت ہے، اسلام لانا چاہتے ہو تم؟ انہوں نے کہا ہاں میں مسلمان ہو گیا ہوں، اپنے اسلام کو ظاہر کر دیے۔ چچا کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے کہا اگر تم اسلام ہی پر ڈٹے رہے، اسلام پر ثابت قدم رہے، اور اگر اسلام تم قبول کرنا چاہتے ہو تو دیکھو جتنی چیزیں میں نے تمہیں دی ہیں، جو میں نے تمہیں کپڑا پہنایا ہے، جو میری چیزیں تمہارے پاس ہیں، سب میں چھین لوں گا،
انہوں نے کہا ہاں مجھے منظور ہے، لے لو، ساری چیزیں لے لو، مجھے اسلام پسند ہے، میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اب میں مروں گا تو اسلام ہی پر مروں گا۔ وہ چچا اتنا ظالم تھا حتیٰ کہ جو 2 کپڑے انہوں نے پہنے تھے نا وہ بھی چھین لیے ان سے، ننگے اپنے والدہ کے پاس آئے، ان کے بدن پر کپڑا ہی نہیں تھا۔ اسلام کی حالت میں دیکھیے بڑی بڑی آزمائشیں آئیں صحابہ کے پاس، اور آپ کئی واقعات جانتے ہیں، میں بس یہ واقعہ آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ چچا نے ان کے کپڑے بھی لے لیے، ان کے بدن پر کپڑا ہی نہیں ہے، نبی کے اپنی والدہ کے پاس آئے اور کہا کہ امی جان میں اسلام قبول کر چکا ہوں اور میں نبی کے پاس جا رہا ہوں، مجھے ستر پوشی کے لیے اپنے جسم کو چھپانے کے لیے کپڑا دیجیے۔ ان کی والدہ نے ایک کمبل دی انہیں، ایک کمبل بھی اتنی چھوٹی تھی کہ انہوں نے کمبل کو 2 حصے میں کیا اور ایک اپنے اوپر ڈالا اور ایک ازار کے طور پر، جس کو ہم پائجامہ کے طور پر پہنتے ہیں، اس زمانے کا الگ رواج تھا، انہوں نے اس کے پائجامہ کے طور پر اس کو استعمال کیا۔ اور جو چادر ان کے والدہ نے ان کو دیا تھا وہ بہت رنگین اور ڈیزائن سے بھری ہوئی تھی، اسی لیے ان کو ذو البجادین کہتے ہیں، ان کا لقب ہے یہ۔ چادر پہنے اور آئے نبی کے پاس، مدینے میں آئے، فجر سے قریباً رات کے حصے میں آئے تھے، کنارے بیٹھ گئے مسجد نبوی کے، اور دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہے ہی نہیں، انتظار کرنے لگے۔ فجر کے وقت نبی آئے صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا کون ہو آپ، کیونکہ پہلی مرتبہ نبی ان کو دیکھ رہے ہیں، کون ہو آپ؟ کہا کہ میں عبد العزیٰ ہوں، اسلام لانے سے ان کا یہی نام تھا، عبد العزیٰ ہوں، میں اسلام لے کر آیا ہوں، آپ پر ایمان لانا چاہتا ہوں۔ سارا واقعہ انہوں نے سنایا، نبی بہت خوش ہوئے اور کہا کہ آج سے تمہارا نام عبداللہ ہوگا، عبد العزیٰ نہیں بلکہ عبداللہ ہوگا۔ دیکھیے ان کا کوئی نہیں تھا، بس ان کی ایک والدہ تھی، اللہ پر ان کے اللہ کے وعدوں پر ان کو یقین تھا، اسلام لائے اور اس پر ثابت قدم رہے، ان کے حتیٰ کہ ان کے چچا نے بدن پر جو 2 کپڑے تھے وہ بھی چھین لیے، لیکن پھر بھی اسلام سے انہوں نے رتی برابر بھی کمپرومائز نہیں کیا۔ اگر آج بھی ہمارے ساتھ کچھ مسئلہ پیش آتا ہے تو ہمیں ثابت قدم رہنا چاہیے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے، ہماری موت جا سکتی ہے، لیکن موت کے بعد انشاءاللہ ہم مومنوں کے لیے آرام ہی آرام ہے انشاءاللہ۔ کب؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین رکھیں گے اور ایمان ہم لا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ثابت قدم رکھیں، اور جو 3 مرحلے میں فرشتے آتے ہیں اور تسلی دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان میں سے بنائے کہ ہمارے پاس بھی فرشتے آئیں، ہمیں تسلی دیں تاکہ ہم ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ایمان کو ثابت قدم رکھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان پر ہم کو ثابت قدم رکھیں اور شرک سے کفر سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے رکھیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا کی ہولناکی سے بچا کر آخرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں ہم کو رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔